سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، صحت مند ایمان کی ایک بہت نمایاں خوبی ہے. ایمان صحت مند ہو، اس کی ایک بہت نمایاں علامت ہے، نشانی ہے. ایمان والے کو ایمان صحت مند ملے تو اس کے اندر ایک نمایاں خوبی ہوتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان والے اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا ایک بہت میٹھا پھل ہے. اسباب اختیار میں نہیں، اور اسباب سے نتیجہ اختیار میں نہیں. بس اوقات اسباب بھی اختیار میں نہیں ہوتے، نتیجہ تو بالکل ہی اختیار میں نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات کی طرف رجوع تو اختیار میں ہے. اللہ تو نہیں کرنا ہے، اللہ تو نہیں کرنا ہے. تو جتنا اس ذات کی طرف رجوع اور اس سے امید اور بھروسہ کرتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے. اتنا ہی اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایمان کی ایک نمایاں علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اس ذات سے امید. ہماری پوری زندگی ظاہری اسباب سے امید وابستہ کی ہوئی ہے. اس سے ہوگا، ان سے ہوگا، اس کے کرنے سے ہوگا. اسباب پہ نظر، اسباب پہ تکیہ ہے، اسباب پر بھروسہ ہے. ایمان والے طبیب بیماری کی تشخیص کرتے تھے، دوا بھی تجویز کرتے تھے، نسخے کے اوپر لکھتے تھے، علاج کرنا میرا کام، شفا دینا اللہ کا کام. تو کہتا تھا هو الشافی، شفا تو اللہ دے گا. لیکن آج یہ ذہنیت ختم ہو گئی تو پوری توجہ ڈاکٹر کی طرف، اچھا ڈاکٹر مل جائے. پوری کوشش دوائی کی طرف، اچھی دوائی مل جائے. پہلے مسلمانوں کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی. وہ چاہے گا تو ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کی دوائی سے اس میں تاثیر صحت کی رکھ دے گا، نہ چاہے گا تو سب مٹی ہو جائیں گی. سب کچھ مٹی ہو جائے گا. اسباب مسلمان اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے اسباب اختیار. اور جتنا اختیار میں، جتنا اختیار میں، اور پھر اسباب سے اپنی امید وابستہ نہ کرو.
امید اللہ سے وابستہ کر. بڑا امتحان ہوتا ہے یہ کہ اسباب بھی نظر آ رہے ہیں, نتیجہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے, اور پھر بھی اندر گواہی دے کہ یہ نتیجہ تب ہوگا جب اللہ چاہے گے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا نا, ورنہ اس سے پہلے اللہ اسباب ختم کر دے یا مجھے ختم کر دے اور مجھ تک نتیجہ پہنچے ہی نہیں. نمرود بڑا کن ذہن تھا, احمق. مناظرہ کرنے لگا, بحث کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہنے لگا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت, زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں. کن ذہن تھا, سمجھ میں نہیں آئی اسے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک کو پھانسی کی سزا تھی, اسے رہا کر دیا. دوسرا بے قصور تھا, اسے قتل کروا دیا. کہ زندگی اور موت تو میں بھی کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے, اسے سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب اسے سمجھ میں نہیں آئی. فبہت الذی کفر, اب اسے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو زندگی ہے اور یا موت, صحت ہو یا بیماری, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے امید رکھے نا, بڑا امتحان ہے. نمرود نے آگ جلائی اور اس آگ کی تپش ایسی تھی کہ قریب جانے سے بھی آدمی جل جاتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالنا تھا. نمرود نے اس زمانے کی توپ تیار کی, جسے منجنیق کہتے ہیں, اس میں ڈال کر پھینکنے لگے. ابھی آپ آگ تک پہنچے نہیں, سفر میں, منجنیق کے سفر میں جبرائیل امین آئے. فرمایا آپ کو کوئی میری مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے, مجھے تو اللہ کی حاجت ہے. بڑا امتحان ہے. زندہ آدمی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور فرشتے کہہ رہے ہیں میری حاجت کی ضرورت ہے. فرمایا اپنے سے کہہ رہے ہو تو کوئی حاجت نہیں ہے, مجھے تو اللہ کی حاجت ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ بھی تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو اپنی قدرت وال کی شان رکھتے ہیں. آگ جلاتی ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق. اللہ تعالیٰ اس سبب سے, جلانے کا جو سبب ہے, تاثیر لے لے, کہاں جلا سکتی ہے آگ؟ اس کا حکم ہوگا تو جلائے گی نا. چھری کاٹ دیتی ہے. اور اگر چھری چلانے والا پیغمبر ہو جس میں کئی سارے لوگوں کی طاقت ہوتی ہے, لیکن یہ کاٹنے کا ایک سبب ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو چھری بھی چل رہی ہے پھر بھی نہیں کٹ رہا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہیں کٹے.
سمندروں کی لہریں ڈبو دیا کرتی ہیں، لیکن ہے تو مخلوق، اس کا بھی کوئی خالق ہے۔ اگر ڈبونے کی صلاحیت اللہ اٹھا لے تو کیوں ڈبوئے؟ کیسے ڈبوئے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، لہریں راستہ تو بنا دیتی ہیں، ڈبوتی نہیں ہیں، اور انہی راستوں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن چلتا ہے، اب اللہ کا حکم ہے ڈبو دو، ڈبو دے۔ تو ایک ہی دوائی سے ایک آدمی کو صحت مل جائے اور دوسری آدمی کے لیے وہی دوائی مٹی بن جائے، کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ الا لہ الحکم۔ ایک ہی ڈاکٹر سے ایک کو صحت مل جائے اور دوسرا پریشان رہے، کس کے ہاتھ میں صحت؟ ایک ہی نقشے کے اندر ایک پر موت طاری ہو جائے اور دوسروں کی زندگی بچ جائے، زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ ارے بھائی، ایک ہی بازار میں دونوں بیٹھے ہیں، ایک ہی قسم کی چیز بیچ رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ ہاتھ لگائے بیٹھا اور دوسرے کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اتنا رش لگا ہوا، یہ دلوں میں ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو وہ ہے۔ دوائی بھی ایک، بیماری بھی ایک، ڈاکٹر بھی ایک کو نہیں مل رہی، ایک کو مل رہی۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا ہے۔ اسباب میں، وسائل میں تاثیر کس نے ڈال دی؟ اللہ نے۔ اس مغربی تہذیب نے ذہنیت خراب کر دی اور مادیت کو بت بنا کے پیش کیا کہ جو کچھ ہوگا مادے سے، اسباب سے ہوگا۔ اس لیے اب ڈاکٹر کو وہ شافی لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے دوا لکھ دی، بیماری کی تشخیص ہو گئی، بس صحت مل جائے گی۔ سارے ٹیسٹ مکمل ہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، دوائی اس کے مطابق تجویز ہو گئی، صحت مل جائے گی۔ اس مغربی تہذیب نے ذہنیت خراب کر دی، ساری امیدیں، سارا بھروسہ اسباب پر، وسائل پر، مادیت پر ہو جائے گا۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے اسباب اختیار کرو جتنا اختیار ہے، اس میں بھی زیادہ غلو نہ کرو، اسباب اختیار کرنے میں زیادہ پریشان نہ ہو، جتنا تمہاری قدرت ہے، جس ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو، جو دوائی تمہارے اختیار میں ہے، جتنی گنجائش ہے بس وہ دوائی لے لو، باقی کرنا تو اللہ نے۔ وہ چاہے تو دیہات کے ڈاکٹر سے بھی صحت دے دے اور چاہے نہ تو یورپ کے ڈاکٹر کو بھی وہاں بھی صحت نہ ملے۔ ایک کا سر درد ہوتا ہے، ایک گولی سے ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک کا سر درد ہوتا ہے، دنیا کے ٹیسٹ کرا لیتا ہے، درد ختم نہیں ہوتا۔ صحت تو اس کے ہاتھ میں۔ اللہ کی ذات سے امید، اس پہ بھروسہ، اسی کا نام توکل ہے۔ امید اس سے رکھو، اپنی امیدیں اس ذات سے وابستہ کر لو، کرے گا وہی۔ بس اوقات آدمی اپنی نیکیاں بھی ضائع کر دیتا اس امید سے کہ یہ دیکھے گا اور اس کو پتہ لگے گا تو اس کے دل میں میری عزت آ جائے گی، اس کے دل میں میری قدر و منزلت آ جائے گی۔ اپنی نیکیاں بھی ریا کے نظر کر دیتا ہے، اس لیے کہ امید وابستہ رکھی ہے کہ عزت مخلوق سے ملے گی۔
اگر یہ اندر مان جائے کہ عزت تو اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت تو اللہ دیتے ہیں، پھر اپنی نیکیاں کیوں ضائع کرے؟ پھر اتنی بڑی بڑی نیکیاں کیوں ضائع کرے؟ لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہے نا عزت، یہاں سے ملے گی، ان کے دلوں میں قدر و منزلت آ جائے گی تو نیکیاں بھی ضائع کر دیتا، بڑی بڑی عبادات بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ہر معاملے میں امید اللہ سے وابستہ کر دے، نیکیاں ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ دلوں میں کسی کی قدر و منزلت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ اس کے ہاتھ میں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جب وہ رسوا کرنے پہ آئے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالی سے امید وابستہ کرنا، ہم مخلوق سے وابستہ کرتے ہیں، خاص طور پہ گھروں میں، خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ اچھائی کی، احسان کیا، اب پلٹ کے شکریہ نہیں آیا، احسان نہیں مانا، احسان کا بدلہ نہیں دیا، اب غم، اب دکھ، اب تکلیف۔ کیوں بھائی؟ ارے میاں تم نے مخلوق سے امید وابستہ کیوں کی؟ تم نے مخلوق سے امید وابستہ کیوں کی؟ اگر تم رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ نیکی کرتے اور اللہ سے امید رکھتے، اللہ تعالی سے امید رکھتے، تو بڑی کمائی ہو جاتی۔ ہاں طبعی رنج ہوتا ہے، لیکن طبعی رنج تکلیف نہیں بنتا، طبعی رنج غم نہیں بنتا، طبعی رنج دل کا بوجھ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے رنج ہوا، ختم ہو گیا، اور جس ذات کے لیے ہم نے کیا تھا اس ذات نے تو دیکھ لیا نا، ہم نے تو اس ذات سے امید رکھی ہے، وہ اس کا بدلہ دیں گے، تو شکوے نہیں ہوں گے، شکایت نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے۔ امید اللہ سے وابستہ کر دو، جو کچھ ہے اس ذات کے پاس ہے، بندوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، اسی ذات سے کراؤ، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اگر یہ ذہنیت نصیب ہو جائے اور یہ عقیدہ تازہ ہو جائے، علم تو ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن عقیدہ بڑا کمزور ہو گیا، عقیدہ بڑا کمزور ہو گیا۔ یہ علم تو ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن جب اسباب سامنے آتے ہیں تو پوری توجہ اسباب پہ ہوتی ہے، اپنی ساری امیدیں اسباب سے وابستہ ہوتی ہیں، مخلوق سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ خوش ہو جائے نا میرا کام ہو جائے گا، کسی طرح اس کو راضی کر لیا نا کام ہو جائے گا۔ ارے میاں اللہ میاں کو راضی کر لیا تو کام ہو جائے گا، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی کام بن جائے گا۔ یہ عقیدہ نہیں رہا، یہ ذہنیت نہیں رہی۔
علم تو ہے کہ مسلمان جو ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں. اس لیے مسلمان تدبیر کرتا تھا، سبب بھی اختیار کرتا تھا، وسائل بھی اختیار کرتا تھا، لیکن کہتا تھا انشاءاللہ. نہ ان اسباب میں کچھ رکھا، نہ اس منصوبہ بندی میں کچھ رکھا، نہ ان وسائل میں کچھ رکھا. جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیت میں رکھا. اللہ کی چاہت ہوگی تو ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا انشاءاللہ، اس کے چاہنے سے ہوگا. میری عقل سے نہیں ہوتا، میری عقل سے ہوا ہے. یہ تو قارون کہا کرتا تھا کہ میری عقل سے ہوا ہے. یہ تو قارون کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میری عقل سے ہوا ہے. ایمان والا تو کہتا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے، بس اس کی مہربانی سے ہوا ہے. قارون کہا کرتا تھا میری عقل سے ہوا ہے، میں بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند، بڑا پڑھا لکھا، یہ میرا کارنامہ ہے. یہ قارون کا عقیدہ تھا. ایمان والا تو کہتا ہے اللہ کا فضل ہو گیا تو ہو گیا، اس کی مشیت شامل ہو گئی تو نتیجہ آ گیا. ورنہ میرا کھیتی کو پانی لگانا، کھاد ڈالنا، بیج ڈالنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب مٹی ہو سکتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو. اور اس کی مشیت ہو جائے تو مٹی کو سونا بنا دے. مٹی کو سونا بنا دے، مشیت اسی کی ہے. جب کوئی نتیجہ آ بھی جاتا، کوئی نتیجہ آ بھی جاتا، منصوبہ کامیاب بھی ہو جاتا، تو کیا کہتا تھا؟ ماشاء اللہ، یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، یہ تو اللہ کی مشیت سے ہوا ہے. یہ انشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی ذات پہ عقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے. یہ اس عقیدے کا اعلان ہے. لیکن اس نئی روشنی کے اندر تو یہ کلمات زبان پہ آتی نہیں. نئی روشنی میں تو ان الفاظ کا کوئی گزر ہی نہیں ہے. تدبیر اختیار کریں، محنت پوری کریں، منصوبہ اچھا بنائیں، لیکن نظر، امید اللہ سے وابستہ کریں. نظر اور امید اللہ سے کریں گے. اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے، پوری زندگی. آپ کسی بھی عمل کے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو. کھانا پڑا ہوا، یہ ایک سبب اللہ نے بنایا، اس سے آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن آپ کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور کہتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. وہ چاہے گا تو یہ کھانا اندر نفع دے گا نا، ورنہ تو یہ زہر بھی بن سکتا ہے، بیماری بھی بن سکتا ہے. اور وہ چاہے اور نہ چاہے تو میں ایک لقمہ بھی اندر نہیں نکل سکتا اس کے نام سے. وہ چاہے گا تو یہ اس سے میری ضرورت پوری ہوگی. کھانا کھا لیا، پھر کہا الحمدللہ الذی رزقنا
اطعمنا وسقانا من المسلمین وجعلنا من المسلمین. اللہ تعالیٰ شکر. ہاں دیا بھی تو نے، کھلایا بھی تو نے. سبحان اللہ. بس اوقات اللہ دیتا ہے، آدمی کھا نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی فرماتا ہے دیا بھی تو نے، کھلایا بھی تو نے، یہ بھی تیری مہربانی ہے. ورنہ کتنے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے کھا نہیں سکتے. یہ ہے اس عقیدے کا اظہار کہ سبب بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں، نتیجہ بھی سامنے ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع اس کے چاہنے سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا، اس کریم مولا کے فضل سے ہوگا. قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے، اب بظاہر ساری چیز ساری ضروریات اندر موجود ہے، اور کوئی موذی اور ناپاک چیز بھی، کوئی موذی چیز تکلیف دینے والی چیز بھی موجود نہیں. لیکن کیا کرتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ ہر شریر سے محفوظ فرما، ہر شریر سے محفوظ فرما. رجوع اللہ کی طرف. ورنہ آدمی اندر چلا جائے اور قضاء حاجت ہی نہ ہو، تڑپتا ہے آدمی، تڑپتا ہے. اور جب باہر نکلا تو پھر اللہ کی طرف رجوع. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ جو آپ نے عافیت دے دی اور گندگی سے نجات دے دی، تیرا شکر، تیرا شکر. ورنہ مسانہ خراب ہو جاتا، آنت خراب ہو جاتی. الامان والعافیت، الامان والعافیت. تڑپتا ہے آدمی، تڑپتا ہے. تو نرے اسباب سے نہیں، اسباب سے، وسائل سے امید نہ رکھو، تدبیر کرو، اسباب اختیار کرو. پیارے نبی نے تاکید فرمائی، لیکن امید اللہ سے وابستہ، بھروسہ اللہ پر. گھر داخل ہو رہے اللہ کے نبی اور دعا کر رہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. سبحان اللہ. گھر تو جا رہا ہوں، لیکن اس گھر میں خوشی، راحت، اچھا منظر، خوشگوار ماحول اللہ چاہیں گے تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا. کوئی کہتے نہیں گھر تو بڑا اچھا بنا ہے، ڈرائنگ روم بھی اچھا ہے، گارڈن بھی اچھا ہے، گھر کی کسی چیز کی گھر میں کمی بھی نہیں. اور آدمی جب جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے، دل کرتا ہے نہ آتا تو اچھا. تو اسباب سے نہیں راحت ملے گی، راحت ملے گی اسباب سے نہیں، اسباب والے رب سے ملے گی. اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی، اسباب پیدا کرنے والے رب سے راحت ملتی. سکون کے وسائل سے سکون نہیں ملتا. جس ذات نے سکون کے اسباب وسائل بنائے ہیں اس کے چاہنے سے سکون ملتا ہے. وہ نہ چاہے. اسباب راحت بھی ہیں، اسباب سکون بھی ہیں، نہ سکون ہے نہ راحت ہے. دوائی بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، نہ چاہے تو صحت کہاں ملے. ڈرائنگ روم بھی ہے، اچھا فرنیچر بھی ہے، اچھا پلنگ بھی ہے، وہ نہ چاہے تو نیند کہاں سے آ جائے، کہاں سے نیند آئے. پیسہ
سبب ضرور ہے، اس سے دوائیاں آ سکتی ہیں، صحت نہیں۔ پیسہ، اس سے اچھا فرنیچر آ سکتا ہے، میٹھی نیند نہیں۔ پیسہ، اس سے گھر بڑا بن سکتا ہے، سکون نہیں۔ وہ تو اللہ کے چاہنے سے ہوگا، وہ چاہیں گے تو اسباب میں یہ تاثیر پیدا کریں گے، نہیں چاہیں گے تو سب چیزیں مٹی۔ تو ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے اللہ کی ذات سے امید وابستہ کرنا، اس کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اور اللہ یہ نصیب فرما دے تو پھر قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو اور اللہ کی ذات سے امید وابستہ ہو، پھر اس کی زندگی میں قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع نظر آتا ہے۔ ورنہ تو بھائی اسباب کی شکل اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے۔ اسباب پہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، اسے یاد نہیں کرتے۔ اسباب ہی اسباب، دوڑ لگی ہوئی، اللہ کی ذات سے غفلت۔ نہ دعا ہے، نہ حاجت کے نفل ہیں، نہ اس کی طرف رجوع کی کوئی شکل ہے۔ ہاں ادھر دوڑ لگی ہے کہ اسباب اچھے ہوں، وسائل اچھے ہوں، اس پہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ نصیب فرما دے، اس عقیدے میں تازگی نصیب فرما دے، تو پھر ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہو کہ رزاق اللہ، رزاق اللہ۔ آپ نے رزق کی کوشش کی، اس کی تدبیر اختیار کر لی، اب اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ چاہے گا تو آپ کو رزق دے دے گا۔ اور اس کا یہ کہا ہوا پیغام ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اس کا پیغام ہے۔ وہ رزاق ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی وہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ ڈال دے، ایسا نہیں کہ وہ دینا چاہے تو کوئی بندش کر دے۔ بڑی رزاق ہے، ہاں حکیم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کے لیے کشادگی ہے اور کسی کے لیے ہاتھ روک کے ہے، وہ حکیم ذات ہے۔ وہ تو حکیم ہے، رزاق وہ ہے۔ چور آدمی دیوار پھلانگنے لگا، اندر سے ایک بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت اس آیت پر پہنچی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پر ہے۔ کوئی گھڑی ایسی تھی، کوئی اس کی نیکی ایسی تھی، بات دل پہ لگی۔ میں اس معاش میں اپنے اللہ کو کیوں ناراض کروں، کیوں اپنا ایمان خراب کروں؟ رزق تو اس نے دینا ہے، رزاق تو وہ ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ عقیدہ ہو جائے نا کہ رزاق وہ ہے، تو آدمی اپنے معاش میں ڈنڈی نہ مارے، اپنے معاش کے کمانے میں حرام اسباب اختیار نہ کرے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ رزاق اللہ ہے، پھر چوری چکاری نہیں کرے گا، پھر بددیانتی اور خیانت نہیں کرے گا، پھر حرام کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھیں گے۔ رزاق تو اللہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آدمی اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ اس کا رزق اس تک نہ پہنچ جائے۔
اس وقت تک نہیں مرتا. ہاں رزق کے اسباب اختیار کرو، یہ نبی کے حکم ہے، تاکید ہے، لیکن یہ یقین رکھو کہ رزاق اللہ ہے. رزق اللہ نے دینے، جو تمہارے اختیار میں. اتنی محنت کرو، اتنی تدبیر کرو، اتنی کوشش کرو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن اس عقیدے کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے پر کہ رزاق اللہ، رزق اس نے دینا. تو معاش فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. پرندی دیکھ لیا کرو جو سویرے سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں. کہاں انہوں نے کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے جہاں سے وہ رزق لے کے آتے ہیں، اور روزانہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ جاتے ہیں. کون دیتا ہے؟ اللہ یرزقها، اللہ دیتا ہے انہیں. اور فرمایا صرف انہیں نہیں دیتا، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی دیتا ہے. اماں کے پیٹ میں، وہاں تو آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے، اور آپ کے جسم میں قوت بازو بھی نہیں تھی، اور عقل بھی ایسی نہیں تھی. اس ماں کی پیٹ کے اندھیرے میں، رحم کی جھلی میں، ان اندھیروں میں تجھے کھلایا کس نے؟ پلایا کس نے؟ تیرا رزق کا انتظام کس نے کیا؟ تیری تو وہاں عقل نہیں تھی. اور جب تو دنیا میں آیا، تیرے آنے سے پہلے تیری ماں کی چھاتی میں رزق کس نے رکھا؟ وہ ماں تو پہلی بھی تھی، اور اس کی چھاتی بھی پہلی بھی تھی. پہلے بھی وہ سب کچھ کھایا کرتی تھی، لیکن یہ آنند فانند دودھ کہاں سے آ گیا؟ نہ گرم کہ تیرا منہ جل جائے، نہ ٹھنڈا کہ تجھے تکلیف ہو، نہ اتنا میٹھا کہ تیری بیماری بن جائے. ایسا ذائقے دار اور تیری صحت کا سب سے زیادہ مناسب غذا کس نے چھاتی میں رکھ دیا؟ ان اللہ هو الرزاق، رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. رزق اللہ نے دینا ہے. تو ایمان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، ایک ایمان، صحت مند ایمان کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ امید کس سے رکھتا ہے؟ اللہ سے. بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ. اور میں عرض کر رہا ہوں، یہ عقیدہ اگر تازہ ہو، یہ عقیدہ صحت مند ہو، تو آدمی قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا نظر آتا. اللہ تو ہی کرے گا، تجھ سے ہی ہوگا. اس کی زندگی میں قدم قدم پہ دعائیں ملیں گی، اللہ تعالی کی طرف رجوع ملے گا. یہی علامت ہے کہ اس کا عقیدہ صحت مند ہے کہ اللہ ہی کریں گے. اس نے واقعتاً اللہ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. یہ سب کو راضی کرتا ہے، اور سب کو مناتا ہے، اور سب کی منت اور سماجت کرتا ہے، اور سارے اسباب پہ تھکتا ہے، لیکن نہیں مناتا تو اس ذات کو نہیں منے. اسے راضی نہیں رکھتا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو دعائیں، رجوع، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سبحان اللہ، آپ سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے کس کو امید ہوگی؟ اور آپ سے بڑھ کر اللہ پر کس کا بھروسہ ہوگا؟ آپ کی پوری زندگی اسی کا منظر پیش کرتی ہے کہ آپ ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کر رہے. نیند سخت آئی ہوئی ہے، بستر اچھا ہے، موسم بھی اچھا ہے، لیکن آپ بستر پہ جاتے تو کہتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا. اللہ، زندگی اور موت، جاگنا اور سونا ہے تیرے اختیار میں. تو نہ چاہے تو کہاں آ سکتی ہے تیرے اختیار میں.
تیرے اختیار ہے، رجوع اللہ کی طرف. بستر بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، نیند بھی سخت آئی ہوئی ہے، لیکن پتہ ہے ان اسباب میں تاثیر کس نے ڈالنی؟ اللہ نے. اللہ کی طرف رجوع. اب صبح اٹھا ہے، سوتا ہی رہ جاتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اے اللہ، یہ موت کی جو شکل تھی، نیند بھی ایک موت کی بہنا ہے، پھر زندگی مل گئی. اے اللہ تیری وجہ سے ملی، یہ بیداری تیری وجہ سے ملی ہے. تو جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ سے امید رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع ملتا ہے. یہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی دعاؤں میں تازگی ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں روح ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں جان ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں طاقت ہوتی ہے. ہونا اسی سے ہے. آپ بتائیے نا، جس مخلوق سے ہم امید مان بیٹھتے ہیں، کتنی اہتمام سے اس کے پاس جاتے ہیں اور کتنے اہتمام سے اس کے سامنے درخواست پیش کریں اور کتنے اہتمام سے اس کے سامنے اپنی اغراض رکھتے ہیں. تو جس بندے کو اپنے اللہ سے ایسا ہی امید ہو اور اللہ کی ذات پہ یہ اعتقاد اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، اس کی دعاؤں میں بڑی جان ہوتی ہے، اس کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، روح ہوتی ہے. روح، الفاظ نہیں ہوتے، روح ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پہ صحیح یقین نصیب فرمائے، بھروسہ نصیب فرمائے اور ہر گھڑی ہر آن اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات پہ صحت مند ایمان نصیب فرما، ہر حال میں اپنی ذات سے امید نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما، توکل کی خوبی نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہر قسم کی مایوسیوں سے محفوظ فرما، نا امیدیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما. اے مولا کریم، ہر حال میں اپنی ذات کی طرف رجوع نصیب فرما، موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات سے نجات نصیب فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، لقمہ حلال والی زندگی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، حلال برکت والا عطا فرما. اے مولا کریم، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حادثات سانحات اور گناہوں کی نحوستوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، نیکی کی زندگی عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، موذی امراض سے، گناہوں کی گندگیوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی صحیح نہج پہ تعلیم اور تربیت کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. مولا کریم، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ماں باپ کے لیے راحت کا باعث بنا، عزت کا باعث بنا،
انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی اور مراکش کا حادثہ بڑا حادثہ ہے، اے مولا کریم جتنے مسلمان اس حادثے کے شکار ہوئے ان سب کی کامل بخشش فرما، درجات بلند فرما، اور بیمار اور زخمی ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا امت مسلمہ کو ہر قسم کے حادثات سے اور سانحات سے اور گناہوں کی گندی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ انہیں ظاہری اسباب اور ظاہری عذاب کی شکلیں سے ان سے بھی سلامتی عطا فرما، اور گناہوں کی گندگیوں سے بھی انہیں سلامتی عطا فرما، اور گناہوں کی گندگیوں سے بھی انہیں محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما۔ یہ جو رنگ اور نسل اور علاقے اور وطنیت اور زبانوں کی بنیاد پر آج دلوں میں نفرتیں ہیں، زبانوں پہ نفرتوں کے بول ہیں، اے اللہ ان گندگیوں سے ہماری زبانوں کو محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، ہمیں مسلمانوں کا اکرام نصیب فرما، مسلمانوں کی اے اللہ احترام نصیب فرما، مسلمانوں میں آپس میں ایمانی بھائی چارہ عام فرما، نفرتوں کی شکلوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم پوری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم اس ملک میں جو دین دشمن اور ملک دشمن ہیں اہل پاکستان کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم یہاں رہنے والوں کو سلامتی کی زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔